آبادی کے لحاظ سے مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اسی مذہب میں موجود ایک دینی فرقہ جو رومن کیتھولک کہلاتے ہیں، وہ بھی یقیناً دنیا کا سب سے بڑا مذہبی فرقہ بھی ہے، اور مسیحیت کی کل آبادی کا نصف سے زائد اسی فرقے کا پیروکار ہے، اور اسی فرقے کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ پوپ کہلاتا ہے۔ اب جب ہم پوپ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دینی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور پچھلے دنوں پوپ فرانسس جو 88 سال کی عمر میں خداوند میں سو گئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کے جانے کی بدولت یہ عہدہ اب خالی ہے، اور جب یہ عہدہ خالی ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے کے لیے وہ کون سا شخص ہے جو موزوں ہے، یا وہ کون سا شخص ہے جو امیدوار ہو سکتا ہے یا اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ میں بھی یہ عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج ہم اسی بات کو سامنے رکھ کر یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے جو چرچ کا آئین ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم سوال بھی جڑا ہے کہ کیا کوئی خاتون بھی پوپ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اس بات کو سامنے رکھ کر جب ہم رومن کیتھولک چرچ کی بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک مسیحی ڈینومینیشن ہونے کے ناطے سے یا ایک مسیحی فرقہ ہونے کے ناطے سے جو کتاب مقدس خدا کا الہام اور خدا کا پاک کلام ہے وہ سپریم لا کے طور پر تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مین لائن چرچ ہیں یا جو ڈینومینیشنز ہیں، اب ان کا اپنا بھی ایک دستور اور ان کا اپنا بھی ایک قانون اور ان کا اپنا بھی ایک آئین ہے جو اسی کتاب مقدس کو سامنے رکھ کر وہ ترتیب دیتے ہیں تاکہ اس ادارے کا، اب ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک چرچ کی بات کرتے ہیں یا ایک ڈینومینیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ادارے کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جب ایک ادارہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کسی قاعدے اور کسی قانون کے ساتھ آگے بڑھتا اور اپنے پروسیس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اور جب ہم پوپ کے عہدے کے لیے بات کرتے ہیں کہ کون امیدوار بن سکتا ہے یا اس کا عمل یا پروسیس کیا ہے، اور اسی بات کو سامنے رکھ کر آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جو رومن کیتھولک چرچ ہے اس کا جو آئین یا جو اس کا دستور ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس کی کچھ بنیادی باتیں ہیں، اور 5 باتوں کو جو بالکل بنیادی ہیں آج ہم ان کو سامنے رکھ کر یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عمل آخر کیسے ہوتا ہے اور کون اس کا امیدوار ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کیسے منتخب ہو کر اس عہدے کے اوپر براجمان ہو جاتا۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون اس کا امیدوار ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو چرچ کا سب سے بنیادی قانون ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے، جو پہلا نقطہ ہے آج ہمارے سامنے، وہ ہے چرچ کا کینن لا، یعنی کہ جو ان کا دستور العمل ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل میں کون ایک پوپ کے عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ تو چرچ کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ کوئی بھی مرد جو رومن کیتھولک کلیسیا کا بپتسمہ یافتہ ایک باقاعدہ ممبر ہے وہ اپنے آپ کو چرچ کے عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی اصول اور یہ سب سے بنیادی قانون ہے جو دستور العمل میں یعنی کہ رومن کیتھولک کلیسیا کے قانون میں درج ہے۔ جو دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کالج آف کارڈینلز، یعنی کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے یا ایک ایسا لوگوں کا گروہ ہے جو منتخب کرتا ہے نئے پوپ کو۔ جب پوپ کا عہدہ خالی ہوتا ہے تو یہ ایک گروپ ہے جو ویٹیکن سٹی میں موجود ہوتا ہے، اور ایک خفیہ عمل کے ذریعے سے یہ نئے پوپ کا انتخاب کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کالج آف کارڈینلز۔ پھر اس کے بعد جو تیسری بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کنکلیو، یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی کہ کنکلیو یہ ایک ایسا پروسیس ہے یا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو کارڈنلز ہیں، جو کالج آف کارڈنلز میں موجود لوگ ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ کہ انتہائی خفیہ عمل ہے، اور اتنا خفیہ عمل ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس ویٹیکن سٹی کے اندر اپنے آپ کو کہہ
قید کر لیتے ہیں۔ قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب ان کا دنیاوی جو باہر رابطہ ہے وہ بالکل منقطع ہوتا ہے، کوئی میڈیا یا کوئی ایسی بات شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اندر ہی اندر بیٹھتے ہیں اور اندر ہی اندر یہ سارا پروسیس اور یہ عمل جاری رہتا ہے، اور اس پروسیس کو اور اس عمل کو کانکلیو کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو چوتھی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سیکرٹ بیلٹ، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ سے مراد یہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب وہ کالج آف کارڈنلز ہیں وہ ایک پروسیس کانکلیو کو عمل میں لاتے ہیں، تو عمل وہ اس کو اس طور سے عمل میں لے کر آتے ہیں کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس ووٹ کاسٹ کرنے کو جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی پوشیدہ عمل ہے جس میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ ہے آرڈینیشن، اور آرڈینیشن سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص، یہ چونکہ پاسبل ہے چونکہ ہر کوئی امیدوار ہو سکتا ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایسا شخص منتخب ہو جاتا ہے ایک پوپ کے طور پر جو پہلے سے آرڈین نہیں ہے یا اس کی مخصوصیت نہیں ہوئی، تو پھر یہی جو کالج آف کارڈنلز ہیں وہ اس کا بشپ کے طور پر پہلے آرڈینیشن کرتے ہیں اور پھر اس کا بطور پوپ کے اعلان کیا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو، اس عمل کو آرڈینیشن یا مخصوصیت کا عمل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو کالج آف کارڈنلز ہیں اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، کارڈنلز ہوتے ہیں لیکن جن کی عمر 80 سال سے کم ہوتی ہے وہی اس عمل کا حصہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں 80 سال سے جو زائد لوگ ہیں وہ کارڈنلز کے عہدے پر ضرور موجود رہتے ہیں، لیکن جو کنکلیو کا عمل ہے یعنی کہ پوپ کے منتخب کیے جانے کا عمل ہے، اس میں جو لوگ حصے دار بنتے ہیں وہ صرف اور صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے کم ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو پوپ کے عہدے کے لیے ہے اس کے لیے کیا عمر درکار ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے۔ ویسے اگر ہم پہلے نقطے کی بات کریں تو اس میں ایج کی جو لمٹ ہے وہ بتائی نہیں گئی، لیکن اس کے بارے میں یہ عام تصور موجود ہے چونکہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کم از کم وہ شخص اس کے لیے منتخب ہو جو میچور بھی ہو، اب اس کے پاس ایک باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے سے جو علم الہیات کا ایک باقاعدہ ادارہ ہے وہ سند یافتہ ہو اور اس کے پاس علم الہی کی ڈگری ہو، اور اب اس کے لیے یہ جو بات عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو اس کی عمر ہے وہ 35 برس ہونی چاہیے اور وہ کیتھولک کلیسیا کا بپتسمہ یافتہ ممبر ہو، اور اس کے ساتھ اس نے کسی باقاعدہ یعنی کہ اتھینٹک کسی ادارے سے باقاعدہ علم الہی کی تربیت بھی حاصل کی ہو، اور وہ اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ عام طور پر جو کارڈنلز کا گروپ ہوتا ہے انہی میں سے عام طور پر جو پوپ ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے، اور یہ اب تک کی جو تاریخ ہمارے سامنے رہی ہے، جو رومن کیتھولکس کی اب تک کی جو تاریخ ہے یا جتنے بھی پوپ اب تک منتخب ہوئے ہیں ان میں سے عام طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو کارڈنلز وہاں پر موجود ہوتے ہیں انہی میں سے کسی کو بطور پوپ کے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم سوال جس پر ہم نے پہلے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا کوئی عورت اس کی امیدوار ہو سکتی ہے یا کوئی خاتون اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے کہ وہ امیدوار ہوگی، جی اس بار وہ بھی اس عمل میں حصہ لے گی اور اسے بھی ووٹ دیا جائے تاکہ وہ پوپ کے عہدے پر اپنی خدمات کو جاری و ساری رکھ سکے۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا جاتا ہے کہ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے، کوئی بھی عورت اس کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتی۔ اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے جو بات ہم نے پہلے کی ہے، اور جب ہم کینن لا کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا نقطہ اور سب سے جو بنیادی نقطہ ہے اس کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد جو رومن کیتھولک کلیسیا کا بپتسمہ یافتہ ہے، یعنی کہ اس میں عورت کا نام ہی شامل نہیں ہے، اس میں کسی خاتون کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی، بلکہ اس میں یہ درج کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے
اور وہ رومن کیتھولک کلیسیا کا باقاعدہ ممبر ہے، بپتسمہ یافتہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس نے کسی علم الہیات کی ڈگری کو حاصل کر رکھا ہے، تو وہی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر سکتا ہے، یہ عہدہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ پروسیس چونکہ ان دنوں میں ویٹیکن سٹی میں جاری ہے، نئے پوپ کے لیے ظاہر سی بات ہے جو کارڈنلز لوگ ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو بطور مسیحی ہماری یقیناً یہ دعا ہے کہ ہمارا خدا اس سارے پروسیس پر اپنی برکت کو جاری و ساری رکھے، اور خدا ان سارے لوگوں کو جو اس عمل میں حصے دار بنتے ہیں، خدا ان کو بہت زیادہ برکت دے، خدا اپنی طرف سے انہیں عقل سمجھ اور دانائی عطا کرے۔ اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ جو نیا سربراہ ایک پوپ کے طور پر سامنے آتا ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ وہ وہی ہو جو خدا کی طرف سے ہو، تاکہ وہ کلیسیا کے اس نظام کو بہترین طریقے کے ساتھ آگے لے کر چل سکے، اور اس کلیسیا کی زندگی کے وسیلے سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ آمین۔